نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرات گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، جن کے بارے میں قرآن کریم کی متعدد آیات ان کی پاک بازی کی، پاک دامنی کی، کامیاب و کامران ہونے کی، رشد و ہدایت والے اور ہدایت پانے والے اور جنتی ہونے کی گواہی قرآن کریم کی آیات دیتی ہیں، اور وہ بڑے ہی مؤدب تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار اور آپ کے فرمانبردار تھے۔ بدقسمتی سے کبار صحابہ کرام، صحابہ تو سارے شان والے ہیں، عظمت والے ہیں اور کامیاب و کامران، کبار صحابہ بھی الزامات اور اعتراضات ان کے اوپر اچھاڑ کی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے جسے حدیث کرتاس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الایام میں، آخری وقت میں، آپ نے حضرت عمر فاروق سے کہا تھا، فرمایا تھا کہ قلم تو ہاتھ لے کر آؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ رسول آپ آرام کریں، آپ نے انکار کر دیا۔ یہ کوئی بے ادبی یا ان کا کوئی ایسا ذہن نہیں تھا، کیونکہ وہ فرمانبردار تھے، اور صرف یہاں حضرت عمر نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی سوچ رکھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے۔ اور یہاں سے بعض ناعاقبت اندیشوں نے اپنا ایک مطلب نکالا، کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قلم دوات اس لیے منگوانی تھی، آپ نے لکھنا تھا کہ آج کے بعد علی خلیفہ ہوگا، خلیفہ بلا فصل ابو بکر نہیں بلکہ حضرت علی المرتضیٰ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ اہل بیت اور بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے دیں۔ آپ اور حضرت عمر فاروق نے اس موقع پر کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ نبی وہ نہیں جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کہنا چاہتے، چونکہ دین تو مکمل ہو چکا تھا، اب کوئی دین والی شریعت والی کوئی بات تو نہیں تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی نصیحت فرمانا چاہ رہے تھے، لیکن یہ بھی کوئی حوالہ نہیں، اپنی طرف سے بات چھوڑ دی گئی۔ اور چونکہ پیچھے متعدد روایات ہیں اور بہت ساری روایات ہیں کہ وہ عورت آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول جب میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو میں کس سے جا کر وہ مسئلہ دریافت کروں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الایام میں جب اپنا مرض کی شدت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور پھر حضرت علی کا بیٹا محمد بن حنفیہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ کئی ایک روایات ہیں، خطبہ غدیر قوم ہے، غدیر کنویں کو کہتے ہیں، قوم اس مقام ہے جو جوفہ کے قریب تقریباً 808 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ وہاں بعض لوگوں کے اندر کوئی شکوک و شبہات، چند ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دو صحابیوں نے چند ایک اشکالات کا اظہار کیا تو غلط فہمی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جہاں حضرت علی کی شان اور ان کے مقام کو واضح کیا، اور وہ صحابہ کرام مطمئن ہو گئے اللہ کے رسول ہم غلطی پر ہیں، علی حق پر ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت۔ وہاں سے بھی یہ اپنی مرضی کا مطلب کشید کیا گیا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان فرما دیا تھا۔ اور یہی مسئلہ حدیث کرتاس جو ہے یہاں جو کہا گیا ہے، یہ یہاں بھی یہی مطلب نکالا گیا ہے۔ یہ وہ ملنگوں کی باتیں ہیں، دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، اس طرح کے جتنے مرضی ٹکسلے، جتنے مرضی شعر و شاعری، جتنی مرضی گپ بنا لیں، اور ذاکر جو ہے وہ تو بڑے بڑے رنگ بھرتے ہیں اور تار نہیں ٹوٹنے دیتے، اور اس کے اندر اتنے رنگ بھرتے ہیں، سننے والا کہتا ہے یار اس نے تو کمال کر دی ہے، اس نے تو بڑی معلومات دی ہیں۔ اور رافضیت کا روپ دھار کر بعض لوگ اپنا اہل حدیث کا روپ دھار کر وہ رافضیوں والا نظریہ رکھتے ہیں اور رافضیت کو فروغ دیتے ہیں،
یا وہ ناسبیت کو فروغ دیتے ہیں. ہم اہل السنہ ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں. ہم کہتے ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت کا بے ادب وہ چاہے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھے، چاہے وہ آمین اونچی آواز سے کہے، شلوار اس کی ٹخنوں سے اوپر ہو، چند ایک امتیازی مسائل بے شک وہ اس کو اپناتا ہو، لیکن وہ اہل الحدیث نہیں، اہل السنہ نہیں ہے. جامعہ سلفیہ کے اندر آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے کی بات، بلکہ زیادہ وقت ہو گیا، 16 سال، میں نے وہ خود اس وقت عالم ایک مجلس دیکھی تھی. ایک بہت بڑی شخصیت اس وقت جس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ اہل حدیث کا ایک بہت بڑا ستون ہے اور یہ ایک بہت بڑا عالم ہے، اور وہ صحابہ کرام کے بارے میں، ماں عائشہ کے بارے میں، سیدہ ام حبیبہ کے بارے میں، حضرت ابو سفیان کے بارے میں، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بڑی لمبی زبان کو چلایا کرتا تھا. تو اس کے بارے میں کبار علماء اہل حدیث، بڑے بڑے شیوخ، چھوٹی کے جو اہل حدیث شیوخ ہیں آپ کے فیصلہ آباد کی یہ 5-7 عظیم شخصیات، دیگر شخصیات، سب نے یہ ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ اہل سنت نہیں ہے. اس کے عقائد، اس کے نظریات رافضیوں سے ملتے ہیں، اس کے نظریات صحابہ کے دشمنوں سے ملتے ہیں. یہ اہل بیت کا بھی خیر خواہ نہیں ہے. اہل بیت کی جو آڑ لیتا ہے تو حضرات گرامی، جو اگر یہ بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وقت قلم دعات سے یہ بات کہنی تھی، لکھوانی تھی، دین تو مکمل ہو چکا ہے. یار یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا حل بلغت، کیا میں نے تمہارے تک سب کچھ پہنچا دیا ہے؟ 3 دفعہ نے کہا الا حل بلغت، الا حل بلغت. صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول، آپ نے سب کچھ پہنچا دیا ہے. آپ نے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، اللہ گواہ ہو جا. اور قرآن کی یہ آیات گواہی دیتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر والی بات اس سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے، بتلا دی ہیں، رہنمائی فرما دی اور شر سے بھی آگاہ کر دیا ہے. اور اس طرح کے کئی ایک الزامات حضرت ابوبکر صدیق پر باغ فدر کا الزام ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا بربری کا الزام ہے، اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگائے گئے ہیں، اور دیگر کی بات صحابہ کرام پر رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ سارے کے سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.